أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامنے کرام، حاضر محفل، شامل مجلس، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں ہر اس شخص پر جو یہاں پر آیا اور اس نے اس منظر کو دیکھا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، دل خوش ہوا اور روح فرحان ہوئی. رب کی رحمت نازل ہوں. پیارے ساتھیوں، یہ رضوی شریف جلسہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا اور میرے آقا حضور علیہ السلام کو معراج مبارک ہوئی. اس کا بیان غلامان مصطفیٰ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے اور اس کو منانا، اس کو اپنا شعار سمجھتے چلے آئے اور ہر زمانے میں مخالفین مخالفت کو اپنا شعار بنائے رکھا. انہوں نے ربیع شریف کا انکار کرنے والے بھی ہیں اور ماننے والے بھی ہیں. سوال صرف اتنا ہے کہ دیکھو یہ مجھے بتاؤ کہ کیا حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے نا؟ جب ایک امر ہو گیا تو اس کے منانے میں کیا مذائقہ ہے؟ تاریخ کا اگر تعین اگر تمہاری نظر صحیح طور پر نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شے کا وجود ہی نہیں ہے، اور شے کا وجود اس کی غمی یا اس کی خوشی کو ثابت کرتا ہے. اچھا کام ہوا، تاریخ یاد ہو یا نہ ہو، خوشی ہوتی ہے، اور اگر برا کام ہوا، تاریخ معلوم ہو یا نہ ہو تو غم ہوتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے، تاریخ کا عدم تعین جو ہے وہ شے کی اچھائی یا اس کی برائی کو ختم نہیں کرتا. تو جب یہ بات واضح ہے، تو جب یہ ایک اچھا امر ہوا ہے اور میرے آقا حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اس کے منانے میں کیا حرج ہے، جبکہ جمہور کا یہی موقف ہے کہ 27ویں رجب ہی میں معراج مبارک ہوئی ہے. اب یہ کہ جو لوگ اس کو معراج کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں نمازوں کی فرضیت کو وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا تو یہ کہ وہ نماز کی فرضیت ہی کو تسلیم نہ کریں. اگر نماز کی فرضیت ہی کو نہیں مانتے تو نمازیں پڑھنا چھوڑیں. اگر نماز کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہیں تو 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، تو یہ آنا جانا جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف لگا رہا، یہ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ نماز 50 کی 5 ہوئی ہیں اور یہ میرے آقا کو معراج ہوئی تو یہ کم ہوا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج پاک ہوئی ہے اور میرے آقا آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان. میرا اس معراج شریف میں کچھ 3-4 معراجوں کا ذکر ہے. ایک معراج وہ ہے جو کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کو ہوئی.
اور وہ میرے آقا کو جو معراجیں ہوئیں وہ دو قسم کی معراجوں کا ذکر ہے. وہ کیسے؟ وہ ایک معراج یہ ہے کہ میرے آقا نے میرے آقا نے اپنے رب کا دیدار کیا اپنی ظاہری آنکھوں مبارک سے. اور دیکھیے غور کیجئے، اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جناب علی حضور علیہ السلام کو جو دیدار جو ہوا ہے وہ رب کا دیدار نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے معراج اگر ہوئی ہے تو خواب میں ہوئی ہے، تو مجھے یہ تو بتلائیے کہ خواب میں رب العالمین کا دیدار کرنے والی تو کئی ہستیاں آئی ہیں. کیا حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارت نہیں ہوئی؟ پیارے بھائیوں آپ ذرا غور کیجئے، مولانا ماشاء اللہ فرما رہے ہیں کہ 100 بار زیارت ہوئی. یقیناً روایات سے ثابت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب العالمین کا دیدار کیا 100 مرہ، 100 مرتبہ دیدار کیا ہے. کیا امام جعفر صادق کو کیا دیدار نہیں ہوا؟ کیا انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں کیا تھا یا اللہ یہ فرما کہ تیرے نزدیک فرائض کے بعد بہترین عبادت کون سی ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ تلاوت القرآن، عرض کہ یا اللہ بفہم و بدون فہم، سمجھ کر ہو یہ بغیر سمجھے ہو. رب العالمین نے فرمایا جس طرح سے بھی میرا بندہ بس قرآن پڑھتا ہے یہ سب سے زیادہ میرے لیے پسندیدہ ترین عبادت ہے. تو خواب میں تو امام اعظم کو بھی زیارت ہوئی، خواب میں تو امام جعفر صادق کو بھی زیارت ہوئی. خواب میں اگر میرے آقا کو زیارت ہو جائے رب العالمین کی تو یہ حضور کی تخصیص کیا رہی؟ میرے آقا کی تخصیص معراج کی اسی وقت ہوگی جبکہ اس محض خواب میں نہیں بلکہ جاگتے میں اور ظاہری آنکھوں مبارک سے دیدار ہو رہا ہے. یہ تخصیص ہے میرے آقا کی، حضور علیہ السلام کی. اور یہ رب العالمین کا دیدار ہوا، اور اسی بات پر تو ہے آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. بات یہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ علیہ رحمت رضوان نے یہ شعر کیوں پڑھا اور یہ بات کیوں فرمائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رب العالمین کے ایک سے ہم تو ایک صورت کو نہیں دیکھ سکتے، اور جب حضور علیہ السلام کے دیدار کی بات آتی ہے، میرے آقا نے دیدار کیا تو حضور علیہ السلام کا دیدار کا ذکر جو ہے باقاعدہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ نورانی اراہ، وہ نورانی ہستی ہے جس کا کہ میں نے دیدار کیا. آپ دیکھیں اور کریں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نور انا اراہ کہ یہ وہ نور ہے میں اس کا دیدار کیسے کر سکتا ہوں، اگر اسی نورانیون کو اگر اس طرح سے پڑھا جائے، دو لفظوں کو مقابلہ کر کے پڑھا جائے کہ نورانیون کا نور کو الگ کر دیا جائے اور انا کو الگ کر دیا جائے کہ وہ نور ہے میں اس کا دیدار کیسے کر سکتا ہوں. پیارے بھائیوں تو میرے آقا کا یہ دیدار جو ہے یہ اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے تو یہ صرف ظاہراً دیکھنے کی بات نہیں ہوگی، خواب میں دیکھنے کا بھی ذکر ہوگا. اور خواب میں دیکھنے والے تو آپ کو کئی اللہ والے مل جائیں گے. تو یہ انکار محض ظاہری دیدار کا نہیں ہوگا، یہ جو ہے یہ تو دیدار یہ تو خواب میں دیکھنے کا بھی انکار ہوگا، جبکہ خواب میں دیکھنے والے کئی لوگ موجود ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نور انا اراہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے نورانی اراہ کہ وہ نورانی ہے، جو ہستی نورانی ہے جسے کہ میں نے دیکھا ہے. آپ اس کو اس طرح سے نہیں لے سکتے، ورنہ تو انکار محض ظاہراً دیکھنے کا نہیں ہوگا بلکہ وہ تو باطناً بھی دیکھنے کا ہوگا. کیونکہ رائے یرا جو ہے وہ تو اصل میں سمہت رویت ظاہری کی بات نہیں ہے، رویت باطنی کو بھی کہا جاتا ہے. دل سے دیکھنے کے لیے بھی رویت کہا جاتا ہے اور ظاہراً دیکھنے کے لیے بھی رویت کہا جاتا ہے. اب دیکھیے غور فرمائیے، میرے رب نے رب العالمین کو دیکھ، میرے آقا نے رب العالمین کا دیدار کیا، رب العالمین کا دیدار کیا. اور جب دیدار جب ہوا، ایک تو میرے آقا کی معراج یہ تھی، ٹھیک ہے نا، اور دوسری معراج کیا تھی حضور علیہ السلام کی، وہ معراج تھی جس میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی شریک ہیں. وہ کیسی معراج ہے پیارے بھائیوں؟ کوئی عام ہستی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اسی معراج کے اندر معراج کا ذکر ہو رہا ہے. وہ یہ
کہ جب رب العالمین نے میرے آقا حضور یہ واقعہ، چونکہ جب اگر اس کو منسلک کیا جائے میراج نبی شریف کے ساتھ تو واقعہ اسی طرح بنے گا. بعض لوگ اس کو الگ شمار کرتے ہیں تو الگ ہے، لیکن اس میں شامل ہے، اور محدثین نے اور مفسرین نے اس کو اس میں شامل کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے کہ جو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک جو ہے اپنے اندر محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں تھا وہ بھی جان لیا تو زمینوں میں تھا وہ بھی پہچان لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی. اب دیکھیں غور کیجئے، جب یہ بات ہوئی رب العالمین نے جو اپنے حبیب کو جب یہ تبدیلات جب یہ علوم اور فنون اس انداز میں دکھلائے، اور اس میں صرف اور صرف علم اور فضل کی بات نہیں ہو رہی کہ علم و عرفان علم کی بات ہو رہی ہو، مگر نہیں، رب العالمین نے اب اس بات کو کھولا کہ دیکھو میں نے اپنے حبیب پر کس کس طرح نعمتیں فرمائی ہیں. تو پروردگار نے اس بات کی تشریح جو ہے قرآن مجید میں ان کلمات سے فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی انداز پہ جس انداز پر کہ میں نے اپنے محبوب کے ساتھ کیا ہے، اسی انداز پر میں نے اپنے ابراہیم کے ساتھ بھی کیا تھا، تو ان کو زمین و آسمان کی عجائبات میں نے دکھا دی تھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں تھا وہ بھی میں نے جان لیا، جو زمینوں میں تھا وہ بھی میں نے پہچان لیا. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اور صرف یہ چند چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے عجائبات زمانہ ہیں، عجائبات کائنات ہیں. کہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمینوں کے عجائبات ہم نے دکھا دی. پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور یہ بات ذہن میں رکھو، جب انسان جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اپنے پیچھے بچوں کے لیے اپنے تعلق والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے. آتا ہے نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، آگے جاتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جس وقت تشریف لے گئے تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے واپس آنا تھا، اپنے غلاموں میں جلوگر ہونا تھا، اپنے حال میں تشریف فرما ہونا تھا. تو میرے آقا ان کے لیے تحفہ لے کر آئے. تحفہ کیا تھا؟ رب العالمین نے اب بھر بھر کے تحفے عطا فرمائے. اے محبوب اب یہ لے گا یہ تحفہ. کیا تحفہ ہے؟ نماز ہے. وہ تو نماز ایک ہوتی ہے، نہیں 50 نمازیں ہیں، 50 نمازیں ہیں. تحفہ ہے. رب کی بارگاہ میں بار بار کھڑے ہو، بار بار حاضر ہو، بار بار پہنچو. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب بار بار ایک کام کیا جاتا ہے تو اس پر بھی انسان کا دل مستقل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور دل لگ جاتا ہے. جب دل لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. جب توجہ مرکوز ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ حجابات ہٹ جاتے ہیں. حجابات ہٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان عجائبات کائنات کا دیدار کرتا ہے. اور اس سے ہوتا ہوا جب آگے جب بڑھتا ہے تو اس کی دل کی آنکھ کھلتی ہے اور رب العالمین کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے. پیارے بھائی یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو رب العالمین نے 50 نمازیں بھر بھر کے تحفہ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یہ امت تو نہیں پڑھے گی، تو پڑھنے کا جتنا اجر تھا اسی قدر بھی نہ پڑھنے کا گناہ بھی تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہوا کیا؟ رب العالمین نے کیا بات فرمائی، دیکھیں غور کریں. میرے آقا جس وقت دے کر گئے 50 کی 5 ہو گئی نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے نا. جب ہو گئی تو رب العالمین نے فرمایا کیا لا تبدیل لکلمات اللہ. میں نے جو ہے محبوب پہلے بات فرمائی تھی کہ 50 نمازیں ہیں، میرا قول نہیں بدلے گا، 50 کے ثواب دوں گا. میرے بھائیو 50 کا ثواب ہے. وہاں پر اگر 50 نمازوں میں سے ایک چھوٹتی تو ایک کے چھوڑنے کا گناہ ہوتا نا. 50 کا ثواب ہوتا تو 50 کے چھوٹنے کا 50 کا گناہ بھی تو ہوتا نا. ٹھیک ہے نا. مگر یہاں پر کیا ہے؟ ایک نیکی کرو گے 10 کے برابر ثواب ہے، ایک نماز پڑھو گے 10 کے برابر ثواب تمہیں ملے گا، 5 پڑھو گے 50 کے برابر ثواب ہو گیا. لیکن چھوڑنے کا گناہ وہ 10 کا نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چھوڑنے کا گناہ وہ 10 کا نہیں ہوگا، 1 کا ہوگا. بات نہیں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ دیکھو نا وہاں پر پڑھنے کا بھی ایک ثواب اس، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے چھوڑنے کا بھی ثواب گناہ ہوتا. وہاں پر اگر پڑھتے تو ذرا 10 کے برابر جتنا بھی ہوتا، لیکن چھوڑنے کا بھی تو ہوتا نا. مگر یہاں پر 10 کا ثواب ملے گا
اور اس کے چھوڑنے کا گناہ ایک کم ملے گا. یہ کتنا بڑا رب العالمین کا کرم ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھیے غور کیجیے، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور نماز ہمارے سامنے آ گئی، اب میرے اور آپ کے نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانک ترا، میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ، رب کی عبادت کرو. ان مصدریہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مصدریہ معنی اگر کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ تمہارا رب کی عبادت کرنا اس انداز پر ہونا چاہیے. اس کا مفہوم یہ بنے گا، ٹھیک ہے. ان تعبد اللہ کانک ترا، گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تم نہیں رہو گے، ترا ہو تو رب کا دیدار کر لو. اب رب کا دیدار ہوگا تو کیسے ہوگا؟ پیارے بھائیوں، عجائبات زمانہ کو اور ملکوت کائنات کو دیکھنے کے بعد رب العالمین کا دیدار ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا؟ اب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا حضرت حارث بن مالک کے پاس سے گزرے. میرے آقا گزرے، میرے آقا نے فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث بن مالک بتائیے آپ نے صبح کیسے کی؟ انہیں عرض کی یا رسول اللہ اصبحت تو حقیقت ایمان، حضور میں نے حقیقت ایمان پر میں نے صبح کی. میرے آقا نے فرمایا نام لکل شیء حقیقہ، ہاں ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. ما حقیقت ایمانک، بتائیے آپ کی ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یا رسول اللہ لقد فارقت الدنیا، حضور میں دنیا سے جدا ہو گیا، حضور میں نے دنیا سے الگی اختیار کر لی. وَأَسَرُ اللَّيَالِي، اور میں نے راتوں کو جاگنا شروع کر دیا. وَآتَشُ النَّهَارَ، اور دن کے اندر میں پیاسا رہنے لگا. آتش کے باب آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں دن میں پیاسا رہنے لگا. پھر کیا ہوا یا رسول اللہ؟ پھر میری کیفیت یہ ہوئی لقد، یقیناً رأیت ربی، میں نے اپنے رأیت، اور میں نے اپنے رأیت، میں نے دیکھا اپنے رأیت، تو میں نے دیدار کی. میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا اہل جہنم کو، اور میں نے دیکھا اہل نار کو. یا رسول اللہ میں نے اہل جہنم کو دیکھا ایک دوسرے کو گرے پڑتے تھے، ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے. اور اہل جنت کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ خوشیاں منا رہے تھے. تو میرے آقا نے فرمایا لقد علمت، اے حارث آپ عارف ہو گئے، اے حارث آپ نے جان لیا، یعنی آپ عارف کامل ہو گئے. اور اپنی اس کیفیت کو نہ چھوڑنا اور اس کو کیفیت کو ترک نہ کرنا. مطلب یہ ہے پیارے بھائیوں، یہ مشاہدات جنت اور جہنم کے یہاں پر بیٹھ کے ہم کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے کیے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز نے کیے ہیں. پیارے بھائیوں، اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ چیز تو صحابہ کرام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. یہ چیز تو صحابہ کرام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن نئی چیز نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب جی ہم نے کوئی نئی چیز بنائی ہوئی ہے اور ہمارے بزرگ نئی بات کہتے ہیں. نئی بات نہیں کہتے، یہ چیز صحابہ کرام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور یہاں تک الحمدللہ پہنچی ہے. اور یہی نعمتیں ہیں جو کہ ہمارے بزرگان سینوں کے دنوں کے اندر اور سینوں کے اندر اترتی چلی گئی ہیں. اور میرے آقا حضور علیہ السلام کو فرمایا علی بالکل حق اور سچ ہے، اور حضور کا ہر فرمان حق اور سچ ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانی ہیں. اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب حارث بن مالک کی حدیث کو سامنے رکھیے اور پھر اب آپ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے. مطلب یہ ہے کہ میرے جس صحابی نے جس انداز میں مجاہدہ کیا تم کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. جو ترک دنیا کر کے اور راتوں کو جاگ کر، اور جو شخص راتوں کو جاگ کر ترک دنیا کر کے اور جنابی علی پیاسا دن میں روزے رکھ کر وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اسی طرح مشاہدات اس کو نصیب ہوں گے. میرے بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانی تھی، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے غور کیجیے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے اپنے مشاہدات بھی ارشاد فرمائے، سبحان اللہ. اور میرے آقا کے صحابہ کرام نے بھی مشاہدات بھی ارشاد فرمائے. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ فیضان ہے میرے آقا کا جو کہ منتقل ہوا صحابہ کرام کے اندر. اور وہ کیسے منتقل ہوا؟ پیارے بھائیوں، یہ علمی فیضان ہے، روحانی فیضان ہے جو آیا ہے.
اب دیکھیے غور کیجیے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے پیارے بھائیوں؟ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ لے لیا کہ علم بغیر حضرت علی کے نہیں ملے گا، حضرت علی ہر ایک کو علم عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا مطلب لے لیا۔ پیارے بھائیوں، اگر یہ مطلب لوگے تو مجھے یہ بتاؤ، صحابہ کرام کو جو میرے آقا جو پڑھاتے رہے تو کہ حضرت علی کی وساطت سے پڑھایا تھا یا ڈائریکٹ پڑھایا تھا؟ ڈائریکٹ پڑھایا تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام تو درمیان میں نہیں تھے نا، وہ تو میرے آقا تھے اور صحابہ تھے۔ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں ان کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ ہے۔ حدیث حق ہے، سچ ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی شبہ نہیں اس میں، اس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں اس کے اندر ایمان کی رواقی کیا ہے جو کہ حدیث کا انکار کرے گا؟ اب دیکھنے غور کرو، یہ مجھے بتاؤ کہ جب میرے آقا نے بات فرمائی تو اب حضور علیہ السلام نے رب پروردگار نے فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ هو الذي بعث في الأميين، وہ اللہ جس نے کہ بھیجا ہے امیوں میں، جاہلوں میں، نادانوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ يعلمهم الكتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے نہیں ہے؟ تو اب انہوں نے میرے آقا نے سب کو دی نا کتاب و حکمت کی تعلیم دی یا نہیں دی؟ دینا سب کو دی ہے تعلیم۔ تو پیارے بھائیوں، اور میرے آقا تعلیم دینے والے ہیں، سارے صحابہ کو تعلیم میرے آقا نے دی ہے۔ اب اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہوا؟ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں ان کا شہر والے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب مجھ سے مت پوچھو، حضرت عمر بن خطاب سے پوچھو۔ اس کا مطلب مجھ سے مت پوچھو، مولا مشکل کشا سے اس کا اس حدیث پاک کا مطلب جو ہے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھو، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ غور سے سنو پیارے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی آپ کی ہستی بھی ہے، اب میں مفہوم میں پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، اے علی آپ کی ہستی بھی عجیب ہستی ہے۔ جب مومن آپ سے محبت کرتا ہے، شخص آپ سے محبت کرتا ہے تو مومن ہوتا ہے، بغض رکھتا ہے تو منافق ہو جاتا ہے۔ آپ سے محبت کرو گے تو مومن بن جاؤ گے، اگر بغض رکھو گے تو منافق بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، علی سے محبت رکھو گے، رکھے بغیر تمہیں میرا علم حاصل نہیں ہوگا، اسی کو حاصل ہوگا جس کے اندر علی کی محبت ہوگی۔ کیونکہ علی کی محبت اگر چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ علی کی محبت چھوڑ دی تو پھر تم منافق بن گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، میں نے نہیں کہا، یہ حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے۔ پیارے بھائی ہم مانتے ہیں اس پر، تسلیم کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کوئی میری بات نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو انہوں نے کہا تھا ہم نہیں مانتے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب کی بات ہے۔ اب بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کہ علوم اور فنون جو ہیں اور بے شمار ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ میرے آقا کے فرمایا علی کا مقصد اب واضح ہو گیا کہ تمہیں علی سے محبت کے بغیر کوئی چیز کوئی نہیں ملے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب میں یہ بات فرما رہا ہوں کہ میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، تو دیکھو تو صحیح علی کے علم کو، دیکھو تو صحیح۔ میرا عمر بن خطاب یہاں تک کہتا ہے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا۔ پیارے بھائیو آپ ذرا غور کریں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کون سا علم ہے؟ یہ آخری بات کر دوں، آپ کو پتہ ہے کون سا علم ہے؟ وہ حضرت علی نے حضرت عمر بن خطاب کو علم سکھایا نہیں ہے، بلکہ وہ علم حضور علیہ السلام نے خود پلایا ہے، خود پلایا ہے۔ میں نے کہتا بخاری شریف حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے سپنا دیکھا، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب ہی دیکھا کہ میری خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، میں نے دودھ نہ سمایا، یہاں تک کہ وہ دودھ کی تری جو ہے میرے ناخونوں سے بہہ بہ کر باہر نکلنے لگی، اور پھر میں نے اپنا پسخوردہ جو بچا ہوا دودھ مبارک تھا وہ میں نے عمر کو عطا فرمایا، عمر نے پیا۔ یا رسول اللہ ماں بولتا حضور کی تعبیر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علم اس کی تعبیر علم ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مرشد۔ پیارے بھائیوں میرے آقا نے خود کٹورے بھر بھر کے علم کے پھیلائے ہیں،
حضرت علی خطاب کو پلائے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ تو صدیق اکبر ہیں وہ تو صدیق اکبر ہیں میرے آقا نے فرمایا جو کوئی میرے سینے میں تھا میں نے سب کو وہ کر کے سینے میں ڈال دیا پیارے بھائیوں خدا کی قسم یہ سارے استحاب ایسے درخشندہ ستارے ہیں ایسے چمکدار ستارے ہیں جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اگر تمہیں زہد اور تقوی کرنا ہے تو حضرت ابو درداء کے پیچھے چل پڑو حضرت سے اور جس کہ تم نے اگر کہ تم میرے آقا کی آل نہیں ہو میرے آقا کی اولاد نہیں ہو تو پھر بھی تم وہ تقوی اختیار کرو اور حضور کے ساتھ وہ محبت رکھو کہ ادھر حضور فرماتے ہیں کہ سلیمان من اہلنا سلیمان فارسی میرے اہل سے ہیں تو جو میرے آقا فرماتے ہیں کل تقی نقین فهو عالی ہر متقی پرہیزگار میرے آل سے اور کیا میرے ساتھیوں آج کے ہم اس کو سمجھتے ہوتے میں کیا عرض کروں آپ سے پیارے بھائی یہ تو ایک ایسا میدان ہے حضرت علی کی تعریف کا اور معراج النبی شریف کا اور صحابہ کرام کی تعریف کا یہ تو ایک ایسا میدان ہے کہ مومن جب اس میں جب چلا جاتا ہے تو خدا کی قسم اس کی روح نکلنے کی کوشش نہیں کرتی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اب نماز عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم نماز عصر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آمین اور حضرت سب کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے